جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. کبھی تو خوشی اور بشارت دیتا ہے، کبھی دکھ اور درد. مری کا یہ ثانیہ ایک دکھ اور درد بھرا واقعہ ہے. گھر سے خوشیاں منانے نکلے لوگ جب پرفضا مقام کی طرف جا رہے تھے تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہی نہ تھا کہ وہ سیر کے بعد شاید زندہ واپس نہ آ سکیں، اور خود آنے کی بجائے شاید ان کو لوگ لے کر آئیں گے. ان کے پیچھے لائقین بھی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ سیر کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی تحفے طائف لے کے آئیں گے. اس واقعے کے بعد مختلف طریقے سے لوگ اپنی راہ کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ اس کی نااہلی ہے کہ اس نے اس کو کنٹرول کیوں نہ کیا اور مری میں اس موسم میں اتنے زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت کیوں دی. دوسری طرف جب حکومت کو یہ پتہ تھا کہ فلڈ وارننگ یا طوفان کی وارننگ ہے تو وہ کیوں انہوں نے پنڈی سے آگے جانے کی اجازت دی. جبکہ ایک مکتبہ فکر یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو جب ساری معلومات موجود تھیں، ان کے پاس سمارٹ فون موجود ہیں، ان کو ساری اطلاعات آ رہی تھیں، تو اس وارننگ کے باوجود بھی کیوں انہوں نے مری کا سفر کیا؟ کیا ان کو اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ اور یہ الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی اس چیز کو یا اس مصیبت کو انہوں نے سیڑھ لیا ہے. ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ کون ذمہ دار ہے بہت مشکل ہے. جب کوئی آفت آتی ہے تو اس کے لیے مل کر اس کی حل نکالا جاتا ہے. یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی وفات یا اموات کی وجہ کاربن مانو آکسائڈ گاڑیوں میں ہو گئی، کسی نے کہا جی کہ سردی ہو گئی، کسی نے کہا کہ جی راستے بند ہو گئے اور ان کو امداد نہ پہنچ سکی. جب کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے. کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ چند گھنٹوں میں جو فٹوں کی برف باری ہو گئی وہ ایک انوکھا واقعہ تھا اور یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. اس سے راستے بند ہوئے، اس میں لوگوں کو مصیبت آئی اور لوگ آگے موو نہ کر سکے اور ایک ٹریفک جو ہے وہ پھنس کر رہ گئی جب ٹریفک زیادہ تھی. ساری دنیا میں اس طرح کے آفات آتی ہیں، امریکہ میں بھی آتی ہیں، یورپ میں بھی آتی ہیں. امریکہ میں اکثر جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے تو ہوا کے طوفان آ جاتے ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، تو کیا وہ فوراً اس کا حل ہو جاتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکشن کتنا تیز ہے، آپ نے ریمیڈی کتنی جلدی دی ہے، وہ ریمیڈی دینے کی بات ہوتی ہے. اور کیا ہم اس کے مستقبل کے سد باب کے لیے کتنا ہم نے ایکشن لیا ہے اور کتنا ہم تیز سوچ رہے ہیں اور کتنا تیز عمل کر رہے ہیں. یہاں پر ایک ایسے واقعے کے بعد جب سارا کچھ سیز ہو چکا تھا، مفلوج ہو گیا ہوا تھا، تو وہ پہنچنا بہت ہی مشکل تھا. جب آپ نے میڈیا پہ دیکھ لیا، لیکن آفرین ہے پاکستانی قوم پر کہ انہوں نے اس مشکل میں بھی وہاں کیمپ لگائے اور لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کی، کھانا دیا اور اپنی طرف سے ان کو کوشش کر کے کہیں نہ کہیں آسائش یا رہائش کا بندوبست کیا. پاکستان آرمی پھر مشکل وقت میں آگے آئی اور اس نے ضلعی انتظامیہ کی مدد کی. یہ جو طوفان تھا، یہ جو مری کی انتظامیہ ہے، وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. چند گاڑیاں گزرنی تو اور بات ہے. مجھے بچپن کا بھی پتہ ہے کہ مری میں لوگ 14 میل پیدل چل کر آتے تھے جب مظفر آباد اور مری کے درمیان لوگ سفر کرتے تھے. اس وقت اتنی ٹریفک نہیں تھی. شاید یہ واقعہ اس لیے بھی زیادہ ہو گیا کہ کرونا کی وبا نے لوگوں کو آگے پیچھے سیر کرنے کے لیے جانے کے موقع بند کروا دیے تھے اور لوگ جا نہیں پا رہے تھے. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک آزادی ملی ہے اور پھر گورنمنٹ نے جب سیاحت کا بھی اعلان کیا تو شاید وہ لوگ جو گھروں میں رکے ہوئے تھے، جو شاید کسی فرسٹریشن کا شکار تھے یا جو سیر کرنا چاہتے تھے یا اپنی فرسٹریشن کو نکالنا چاہتے تھے، وہ پرفضا مقام کی طرف نکلے. یہ نکلنا یا جانا یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ راحت اور خوشی حاصل کرے. لیکن افسوس کا مقام یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی ایسے واقعات آتے ہیں تو قوم اکٹھی ہوتی ہے، وہاں اپوزیشن یا حکومت نہیں ہوتی. حکومت اگر کام کرتی ہے تو اپوزیشن ساتھ لگتی ہے.
یہاں پہ تو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی کہ جی حکومت نائل ہے. ضرور حکومت نائل ہوگی, حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پائے, یا انہوں نے اس کا ٹائملی ادراک نہیں کیا کہ اس چیز کو ہم نے روکنا ہے اور لوگوں کو آگے نہیں جانے دینا. ہماری قوم میں یہ کلچر ہے کہ ہم قانون کو توڑ کر خوش ہوتے ہیں, ہم ٹیکس نہ دے کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کی بات نہیں مانی, ہماری اتھارٹی زیادہ ہے. لیکن کیا جب ایک قوم مصیبت کا شکار ہوگی تو مل کر لوگ نہیں جائیں گے؟ کیا جب ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سندھ میں تو کیا وہاں آگے دیہاتی ان لوگوں کے لیے کھانا پانی اور چیزیں لے کے نہیں آئے تھے اس وقت گرمی میں؟ لیکن یہاں پہ تھوڑے حالات مختلف تھے. ایک تو مری کے لوگوں کا رویہ, اور دوسرا وہ جو راستے بند تھے وہاں پہنچنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن آفرین ہے لوگوں پر کہ لوگوں نے ان کی مدد کی. جانے والے لوگوں کی واپسی نہیں ہے, ان کا مداوع نہیں ہو سکتا. جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اب واپس نہیں آئیں گے. ان کے بچے, ان کے بھائی, ان کی بہنیں, ان کے ماں باپ ان کو ترستے رہیں گے. لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, حکومت نے کیا پلان کرنا ہے. جن کے پیارے ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ واپس تو نہیں آ سکتے, ان کے دکھ جو ہے اس کا مداوع مشکل ہے, ان کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن کیا یہ سبق حکومت اور لوگ آئندہ کے لیے سیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو بھی انسٹرکشنز ہیں یا جو حالات ہیں, جب کوئی وارننگ آتی ہے تو ہم نے قانون کی تابع داری کرنی ہے. آپ کو حق ہے, آزادی ہے کہ آپ کام کریں, آپ سیر کے لیے جائیں, لیکن وہاں آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے جہاں آپ کا فرض شروع ہو جاتا ہے. قانون کی پاسداری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. جب تک یہ کلچر ختم نہیں ہوتا, جب تک ٹانگ کھینچنے کا عمل ختم نہیں ہوتا, جب تک محبت اور رواداری نہیں ہوتی, تو اس وقت تک یہ سانے ہوتے رہیں گے. سانے کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنا امتحان لیتا ہے, کبھی اپنا عذاب دیتا ہے. تو اس کے لیے کیا قوم یونس نے استغفار نہیں کیا تھا؟ کیا قوم یونس نے اپنی اصلاح نہیں کی تھی؟ یہ وقت ہے اس وقت پاکستان کے عوام کا کہ یہ قوم اس نبی کی ماننے والوں کو تابع داری کریں اور اس پر عمل کریں, اور جو اسلام نے ان کو تعلیم دی ہے اس کے اوپر عمل کریں. کیونکہ حکم ہے کہ حاکم وقت کا جو بھی بات ہو اس کو ماننا چاہیے. اگر مانیں گے خدا اور اس کے رسول کے حکم کے بعد, اولی الامر کا حکم کا ہے کہ اس کا حکم ماننا ہے, تو جب تک یہ چیزیں رہیں گی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر یہ سلسلہ اڈاپٹ کر لیا جائے, لوگ اطاعت کے زمرے میں آ جائیں, تو ملک کی ترقی بھی ہوگی اور یہ سانے اور دکھ بھی نہیں ہوں گے. گھروں والے جانے والے جو اجڑے ہوئے ہیں وہ اجڑنے بھی کم ہو جائیں گے. آپ نہ کسی کی موت روک سکتے ہیں, نہ کوئی ایکسیڈنٹ روک سکتے ہیں. اگر یہ کام ہوتے تو ترقی یافتہ ممالک میں کبھی یہ واقعہ نہ ہوتا. صرف ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اگر کہیں آپ نے فیسلٹی دینی ہے تو اس فیسلٹی کو اس وہاں کے حالات کے مطابق وہ کام ہونا چاہیے. ضرورت سے زیادہ ہر چیز خطرناک ہوتی ہے, اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس اینڈ ہارمفل. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آئندہ کیا کریں گے. لوگ جائزے لیتے رہیں گے اور یہ جائزے چلتے رہیں گے. اب حکومت نے کیا کرنا ہے وہ اس کا کام ہے. جائزے لیں, کمیٹیاں بنائیں, لیکن بندے واپس نہیں آئیں گے. آئندہ کے لیے آپ ملک کو ایسی جو خطرناک قسم کے واقعات ہیں اس سے کم از کم ختم تو نہیں کر سکتے, کم کر سکتے ہیں. اس کی انٹینسٹی کم ہو سکتی ہے, اور آپ اس کے ریمیڈیل ایکشن جو ہے وہ بہت جلدی لے سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے, اور یہ سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ کیا حکومت, کیا اپوزیشن اور کیا عوام, سب کو یہ چاہیے کہ مل کر سوچیں اور ایک ملک کو ترقی اور اس طرف لے کے جائیں جو کامیابی کی راہ ہے. میں نے تو اپنا جائزہ پیش کر دیا ہے, اور یہ نیوٹرل جائزہ ہے, کسی کی سائیڈ میں نے نہیں لی. میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر یہ میرا تجزیہ آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.